اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کے ہمارے 3 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سورۃ التوبہ جو ہے یہ قرآن کریم کی 7 لمبی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یہ 7 لمبی صورتیں اچھے طریقے کے ساتھ انہیں سمجھ لیا، ان کے معنی مفہوم کو دیکھ لیا، تو یہ بندہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کی ابتدا میں، سورۃ التوبہ کے پہلے رکوع میں، یہ جو پہلا رکوع ہے یہ ذی القعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا۔ پہلا رکوع ذی القعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو دوسرے 2 رکوع ہیں، یہ دوسرے جو رکوع ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے، فتح مکہ کے بعد کے حالات کچھ ذکر ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتایا تھا، گزارش کی تھی کہ سورۃ التوبہ کے یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں، ان میں جو خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے، جو کہ عرب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جو دوسرے 11 رکوع ہیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت عمومی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم سن چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو پہلے زندگی کے عرصے ہیں، مکی زندگی ہے یا پھر مدنی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ جو پہلے 6 سال ہیں آپ نے بیرون کوئی مبلغ نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مبلغ تھے وہ جزیرہ نمائے عرب میں ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ جو 7 ہجری ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خط بھیجتے ہیں، مکوکس کی طرف جاتا ہے، روم کے بادشاہ کی طرف جاتا ہے، کیسر کی طرف، کسرا کی طرف، تو آذربائیجان کے بادشاہ کی طرف، اور حبش کے بادشاہ کی طرف۔ یعنی ایک تو وہ تھا جو نجاشی، جو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، اب یہ ہے کہ یہ بادشاہ بدل چکا ہے، تو پھر اس کی طرف بھی خط گیا۔ تو اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی ہے، اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ سورۃ التوبہ کے دوسرے 11 رکوع میں ہوئی ہے۔ تو پہلے 5 رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے متعلق ہے، اور اس میں بھی جو پہلا رکوع ہے یہ ہے جو بالکل موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پہلے ذکر کیا گیا ہے، پہلے رکوع کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اعلان کیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی معاہدہ تھا مشرکوں سے، اب وہ معاہدہ کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ تھا۔ اب اس سے ریلیٹڈ باتیں اب آئیں گی تیسرے رکوع میں۔ لقد، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ، جب کہ، اعجبتکم، خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، چنانچہ وہ کام نہ آئی، عنکم، تمہارے، شیئن، کچھ بھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما رحبت، باوجود اپنی فراخی کے، ثم، پھر، ولیتم، تم لوٹے، مدبرین، پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، ایمان والو، نبی کے ساتھیوں، اللہ نے تمہاری بہت جگہوں پر مدد کی، اللہ نے بدر میں مدد کی، اللہ تعالیٰ نے احد میں بھی تمہیں بچایا، اللہ رب العزت نے حدیبیہ میں تمہاری مدد کی، بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن خصوصی طور پر حنین کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وہ کیسے؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ تو جیسے کہ مسند ابی یعلا میں ہے، رن ابلیس رنتن، کہ یہ اتنا بڑا لشکر جرار دیکھ کر تو ابلیس کی بھی چیخیں نکل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیروکار اور اتنے ایمان میں پختہ لوگ۔ اب یہ ہے کہ یہ لشکر جب داخل ہوا ہے مکہ میں تو مکہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ کی باغ دوڑ آ گئی۔ تو اب یہ ہے
کہ مکہ کے رہنے والوں کو اب یہ ان پر اتمام حجت ہوئی اور انہیں یہ آپشن دیے گئے. عام طور پر تو ان کے لیے 2 آپشن ہیں اور اہل کتاب کے لیے 3. 2 آپشن یہ تھے کہ دیکھیں یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن ایک تیسرا آپشن بھی بن جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یا پھر تم جزیرہ نمائے عرب سے نکل جاؤ, کہیں اور چلے جاؤ, کہیں اور بس جاؤ. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیے کہ آپ ان کے سامنے رکھیں. اب یہ ہے کہ لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ دیکھیں جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ بعد, فتح مکہ کے 1 ماہ بعد شوال میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اب جو جنگ ہے وہ ہوئی حنین کے موقع پر, حوازن اور ثقیف وغیرہ کے قبیلوں سے. یہ حنین مقام ہے مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان. یہاں پر اب یہ لوگ تھے 4000. کتنے تھے جی؟ یہ 4000 تھے. مسلمان کتنے تھے؟ 12000. 10,000 تو پہلے تھے, لیکن یہ ہے کہ 2000 کوئی طلقاء میں وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مکہ میں چھوڑا وہ متاثر ہوئے, 9 مسلم لوگ تھے, وہ بھی 2000 شامل ہو گئے. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی جیسے آج ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی والنٹیئر ہوتے تھے, ادھر بھی والنٹیئر ہے, ادھر بھی خوشی سے جانے دینے والے, ادھر بھی خوشی سے جانے دینے والے. بدر میں دیکھو 313 بھی والنٹیئر تھے اور 1000 تھے جو مشرکین کی, وہ بھی والنٹیئر تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ 2000 بندے اور شامل ہو گئے, تو یہ 12000 کا لشکر تھا. اب یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اذا جبتکم کثرتکم, دیکھیں جب تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا. مسلمانوں میں سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آج ہمیں افراد کی وجہ سے تو شکست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے الفاظ تھے جیسے آج ہم غالب ہو کر ہی جائیں گے, اور اس میں اصل جو فخر تھا وہ اپنی ذات پر تھا کہ آج ہماری تعداد اتنی ہے. وَإِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, تو اب یہ ہے کہ مسلمان جب وہ اس وادی میں داخل ہوئے تو ہوا یہ کہ ان کے 4000 لوگ تھے اور وہ بالکل پہاڑیوں کے اوپر بیٹھے تھے اور چوٹیوں کے اوپر بیٹھے تھے, اور جس جگہ سے مسلمانوں نے داخل ہونا تھا وہاں انہوں نے بڑے زبردست تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے اور اوپر سے تیروں کی برسات ہوئی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہاں گیا تمہارا 12000 کا لشکر. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین باوجود اس کے کہ وسیع تھی تو تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ تانگ ہو گئی. اب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی, مسلمان بھاگنے لگ گئے, کوئی ادھر بھاگ گیا, کوئی ادھر بھاگ گیا. تو علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی بھگدڑ مچی, ان کے اونٹ ان کے پیچھے وہ برا حال, یعنی سواریاں مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, نہ سواریوں کو پتہ چل رہا ہے نہ مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے دائیں جانب تھے اور آپ کے پاس تقریباً 30 سے 40 لوگ رہ گئے تھے. لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاکید کی اور فرمایا کہ نہیں, 30-40 لوگ نہیں تھے بلکہ 300 یا 400 لوگ تھے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 12000 میں سے کتنے لوگ ہیں؟ 300 یا 400 لوگ رہ گئے, باقی اتنی بھاگدڑ مچی. یہ وہ غزوہ ہے, غزوہ حنین, کہ جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اشعار ہیں انا النبی لا کذب. پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور آپ نے یہ اشعار پڑھے انا النبی لا کذب, دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, کوئی جھوٹا نہیں ہوں, تم سارے بھی میرا ساتھ چھوڑ جاؤ تو میں تب بھی اللہ کا نبی ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تم سارے بھاگ بھی جاؤ, میدان چھوڑ بھی جاؤ, تو میں محمد میدان چھوڑنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا, کیونکہ ان کی آواز بلند تھی, کہ آپ لوگوں کو ان کے وہ جو خاص مارکوں میں شرکت ہے ان کے لحاظ سے آواز دیں. ٹھیک ہے, تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آواز لگائی بڑی اونچی, الیہ یا اہل شجرہ,
دیکھو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہاں گئے وہ شجرہ والے، بیت رضوان والے، اور کہاں گئے بدر والے، کہاں گئے احد کے میدانوں میں جانے دینے والے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں لگوائیں. پھر یہ ہے کہ یہ آوازیں سننی تھی تو مسلمان پھر کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل تھا. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ثم انزل اللہ، ثم پھر انزل اللہ نازل کی اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے جنودن ایسے لشکر لم تروہا جنہیں تم نے دیکھا نہیں، وعذب اور اس نے عذاب دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، وذالک اور یہی جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی. پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نصرت اتری، فرشتے آئے اور فرشتوں نے پھر ان کا کلا کما کیا. اور اگلی آیت بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کو حکم دیا کہ آپ انہیں قید کر لیں، اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی لے لیا گیا اور سپرد کر لیا گیا اپنے. پھر فرمایا ثم یتوب اللہ، پھر توجہ فرمائے گا اللہ من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہی بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ یہ جب جنگ ہوئی تھی تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ حوازن قبیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر ساری اپنی تفصیل بتائی کہ میں حلیمہ ہوں اور یہ جو ہے یہ شیمہ ہے، جس طرح یہ ہم پوری تفصیل سنتے رہتے ہیں کہ میں آپ کی رضائی والدہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی رضائی بہن ہے. ٹھیک ہے، یہ تفصیل بتائی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس اب دو چیزیں ہیں، یا تو آپ پہلے آ جاتے، لیکن اب یہ ہے کہ مال جو ہے وہ تو تقسیم ہو چکا ہے مسلمانوں کے درمیان. اب یہ ہے کہ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں. وہ آپشنز کیا ہیں؟ یا تو آپ اپنے قیدی آزاد کروا لیں یا پھر مال غنیمت لے لیں. دو آپشن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں. تو یہ تقریباً 6000 کے قریب لوگ تھے. تو یہ سارے جو ہیں پھر واپس کر دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بلایا، انہیں سمجھایا، اور پھر یہ 6000 لوگ واپس کر دیے گئے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر فرمایا پھر توجہ فرمائے گا اللہ. یتوب کا مطلب ہوتا ہے توجہ فرمانا، توبہ کی توفیق دینا. اللہ من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء جس پر چاہے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. اب یہ ہے وہ آیت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں. تو اس آیت میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دی گئی کہ یہ جو لوگ آپ آزاد کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے. تو 20 دنوں کے بعد ٹھیک جیرانہ کے مقام پر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جو ہے یہ بھی سمجھے کہ بڑی سخت ترین آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیں یہ وہ رخ ہے. اب وہ واقعہ پلٹا حنین سے، پھر وہ کدھر آیا؟ 9 ذی الحجہ میں، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے قافلے کے امیر ہیں. ٹھیک ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بلا شبہ المشرکون مشرکین تو نجسن ناپاک ہیں، فلا یقربوا لہذا وہ قریب نہ جائیں المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد. بعد عام سال کو کہتے ہیں اور ہم اپنے اس سال کے بعد. ٹھیک ہے، اے ایمان والو بے شک مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، تو یہ مسجد حرام میں اس سال کے بعد نہ جائیں. تو اس سال یہ اعلان کیا گیا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کا اب سے کوئی مشرک طواف نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ننگا طواف نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ یہ بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی اگر کوئی بندہ ننگا طواف کرتا ہے، کہ دیکھو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، اتنی عاجزی سے کام لیا. تو فرمایا کہ نہیں. ٹھیک ہے، عورتیں ننگی طواف کرتی تھی، مرد ننگے طواف کرتے تھے، تو منع کر دیا گیا. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد ھذا. ٹھیک ہے، مشرکین اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. اب اس میں فرمایا مشرک کیا ہیں؟ ناپاک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک کو ہاتھ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مانوی ناپاکی مراد ہے. مانوی ناپاکی عقیدے کی خرابی ہے اس سے مراد. ٹھیک ہے، باقی بدنی طور پر وہ ناپاک نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بدن تو ان کا ناپاک ہے، لیکن اگر آپ کا ان کو ہاتھ لگ گیا تو پھر
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ آپ نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پیا۔ آپ علیہ السلام یہود کے ہاں دعوت کے بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو اب مشرکوں کو تو طواف کرنے سے روک دیا ہے، اب مشرک آتے تھے مکہ میں تو ظاہری بات ہے وہ آتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ان کے حج کے اخراجات تھے، وہ ادھر رہتے تھے تو کیا ہوتا تھا، یہ جو مکہ کی معیشت ہے یہ اچھی تھی۔ اب خیال آیا مسلمانوں کہ اب اس کی جو تولیت ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، اس کے متولی ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوگا کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، کس طرح معاملات چلیں گے مکہ کے۔ تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرتے ہو عَيْلَةً مفلسی کا، فَسَوْفَ، تو ان قریب، یغنیکم، غنی کر دے گا تم کو اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس آیت میں بھی مسلمانوں کو پہلے سے پریڈکشن مل گئی، پہلے سے ہی مسلمانوں کو خوشخبری دے دی گئی، اس میں پیشین گوئی کر دی گئی کہ دیکھو اللہ تمہیں بہت جلد غنی کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ جو سلطنت روما اور سلطنت فارس، وہ جو بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آئیں، تو پھر اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور اپنی وفات کے موقع پر جب آپ آخری سانس لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم پر مفلسی سے نہیں ڈرتا، میں تو تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر مال کے انبار لگا دیے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو ہلاک کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل بھی یہ ایک پیشین گوئی کر دی تھی کہ دیکھو اللہ تمہیں بہت مالدار کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو پھر مار کے ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں کتنا مال غنیمت آیا مسلمانوں کے پاس، حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک مرحلہ وہ بھی آیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس رحمہ اللہ کے دور میں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، دیکھو اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو مفلسی کو ختم کرنے والا، مال دینے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ چاہے گا تو تمہیں کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں کیا ہو گیا، جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے اتمام حجت ہو گیا۔ اب یہاں خطاب شروع ہو رہا ہے اہل کتاب سے۔ ہمارے آج کی رکوع کی آخری آیت ہے، قاتلو، تم لڑو، الذین، ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخری، اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون، اور نہیں وہ حرام سمجھتے، ما، اس چیز کو، حرم اللہ، جس کو محترم قرار دیا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین کو دین حق کا درجہ دیتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤتو، وہ دے، الجزیہ، جزیہ، عن یدن، ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ یہ چھوٹے ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم نے مشرکوں کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل کلیئر کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب اہل کتاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی تم لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نہ تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود جو ہیں، نصارہ جو ہیں، یہ اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر یہ اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ کی بھی مانتے، جب ان کی اپنی کتابوں میں مینشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن پھر یہ ہے کہ یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخری، نہ ہی انہیں آخرت پر کوئی یقین ہے، آخرت پر بھی انہیں کوئی یقین نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی آرزویں پار رکھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہود یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یا عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی مینشن فرمایا اور کئی مقام پر، کہ یہود اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا، نہیں يدخل الجنت الا من کان ہودن
او نصارا. دیکھو جنت میں کوئی بھی نہیں داخل ہوگا مگر یہ کہ یا تو وہ یہودی ہوگا یا عیسائی، کیونکہ ہم ہیں بنی اسرائیل. اور جنت میں داخل ہونا یہ تو بس ہمارے لیے ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور یہود کے بارے میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. دیکھو اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم کچھ دن جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صرف 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے، بس 7 دنوں کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ نہ یہ تو اللہ پر ایمان رکھتے اور نہ یوم آخرت پہ. جب یوم آخرت کا پھر مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے کہ آپ سارے بخشے بخشائیں ہیں، آپ جو مرضی جرم کریں، آپ سود کھائیں، آپ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں، لیکن آپ سے پوچھا ہی نہ جائے، تو پھر وہ آخرت والے دن کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مسلمان بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آرزویں پار رکھی ہیں اور بعض لوگوں کو اپنا سفارشی سمجھ لی ہے. جیسے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے جان دی، ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، بس یہ ہے کہ ان کی جان گئی تو ہماری جانیں کیا ہیں؟ سیو ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو بھئی پھر کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کی بیعت ہے، فلاں کی بیعت ہے. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جس طرح شیطان نے انہیں دھوکہ دیا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. دیکھو جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح وہ چلتے تھے ویسے ہی چلو گے، بلشت کے ساتھ بلشت اور زرا کے ساتھ زرا، یعنی کوہنی کے ساتھ کوہنی، بازو کے ساتھ بازو. جتنا وہ گئے گمراہی میں اتنا تم بھی جاؤ گے. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ کسی موذی جانور کی بل میں بھی داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے. تو دیکھتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح یہود کے خلاف دعائیں کی ہیں، یہود کے خلاف دعائیں کی ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف دعائیں کی، عیسائیوں کے خلاف. قاتل اللہ الیہود والنصارى، دیکھو اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے اور عیسائیوں کو. اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اب یہ ہے کہ یہ قتال کن سے ہوگا؟ ان سے جنہیں کتاب دی گئی. حتی یؤتوا الجزیہ، قتال تب رکے گا جب تک یہ جزیہ نہیں دے دیتے. تو اہل کتاب کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی. نمبر 1، یہ اسلام قبول کر لیں تو یہ ہمارے برابر ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئرز ہیں تم جونیئرز ہو. ٹھیک ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. دیکھو اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی طور پر ہم مضبوط ہیں یا ہم رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم رسول کے زیادہ قریبی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے. جو خلافت ہے، سیاست ہے، جو بھی چیزیں حکومت ہے، وہ جس طرح وہ امر شورا پہ ہوگی. کوئی بھی کینڈیڈیٹ ضروری نہیں کہ وہ جو پہلے اسلام لائے انہی میں ہو. کوئی بھی کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے اگر چاہتا ہے کہ میں زیادہ قابل ہوں تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے. شورا یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب مارکوں پر جاتے تو یہی 3 آپشن دیتے ہیں اہل کتاب کو بھی، اور مجوسیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اور اہل کتاب کے علاوہ جو بھی کافر ہیں انہیں یہی 3 آپشن دیے جاتے رہے کہ نمبر 1 آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ ہمارے برابر کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے برابر کے، کوئی سینئرز نہیں، کوئی جونیئرز نہیں، بالکل برابر کے شاری. نمبر 2 اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا دیں؟ جزیہ دیں. اسلام جو ہے آپ اس کے انڈر رہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے انڈر رہتے ہوئے یہودی رہیں، عیسائی رہیں، مجوسی رہیں، بدھ مت رہیں، جو مرضی رہیں، اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو سپرمیسی ہے وہ کس کی ہوگی؟ وہ اسلام کی ہوگی. آپ اس کے انڈر رہ سکتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے کہ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے اور جزیہ بھی نہیں دیتے، تو پھر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام باطل کو چاہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ قتال ہوگی. میدان میں آؤ، تلوار فیصلہ کرے گی. اگر آپ نہ ہی جزیہ دیتے ہیں اور نہ ہی اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ میدان میں آئیں اور اب تلوار فیصلہ کرے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہ جو مشرکین تھے ان کے لیے 2 آپشن تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ہاں ایک تیسری آپشن بن جاتی ہے کہ ہاں پھر تم یہاں نہیں رہ سکتے،
جزیہ بھی نہیں لیں گے ہم تم سے، تم یہاں بھی نہیں رہ سکتے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ تو یہ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ یہ 3 آپشن ہی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ آپ کی بعثت خصوصی سے تعلق رکھتی تھی اس لیے 2 آپشن تھے، بعثت عمومی میں 3 آپشن، اسلام قبول کریں برابر کے شہری ہو جائیں گے، یا پھر کیا ہے جزیہ دیں۔ اب جزیہ کتنا دیں تو کوئی بھی حکومت جو ہے یہ اپنے لحاظ سے طے کرے گی کہ جزیہ کتنا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم جزیہ لیتے رہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اور نمبر 3 آپشن کیا ہے، اگر آپ جزیہ نہیں دیتے تو کیا ہے کہ آپ پھر لڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل نظام کو چاہتے ہیں، تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں سمجھ آیا، یا کوئی معنی مفہوم سمجھ نہیں آیا، کوئی تشریح سمجھ نہیں آئی، تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے۔